میں صرف یہ چاہتا تھا کہ انیشلی صرف 2 3 4 پہلو ایسے ہیں جن پہ فردر جو ہے میں کچھ کلیریفیکیشن دے سکوں اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جا سکیں، بیکاز بجٹ سپیچ میں جیسے کہ آپ نے کل بڑے پیشنس کے ساتھ وہ سنی، اٹ واز اباؤٹ 1 hour 45 minutes، لیکن اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں یہاں اجاگر کرنا چاہتا ہوں in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. تو پہلی جو میں نے وہاں جو بجٹ سپیچ میں ذکر کیا تھا از واز اراؤنڈ دا اسٹرکچرل ریفارمس، اور اس پہ کئی چیزوں پہ تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ ہم نے ٹیکس ریفارمز میں کیا کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر یہاں موجود ہیں، یہ اس پہ فردر آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی اور جو ساری ٹرانسفارمیشن جاری ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں اس پہ میں نے بڑی کل مفصل گفتگو کی. پریویٹائزیشن، ایس او ای ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی، پینشن ریفارمز کے سلسلے میں بات ہوئی. لیکن جو کل ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی واز اراؤنڈ دا ٹیرف ریفارمز، اور میں نے کل اس کو ایسٹ ایشیا مومنٹ بھی اس کو کہا، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وی آل اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں اس ٹیرف ریفارمز کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل پروٹیکٹڈ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے. جب پروٹیکشن کو اور والز آف پروٹیکشن آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کی اکانومی میں ایک بہتر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کی کیپٹل ایلوکیشن بہتر چلتی ہے، اس کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن بہتر چلتی ہے. دس از دا اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک. لیکن ہاؤ ڈز دس ہیلپ دا ایکسپورٹ انڈسٹری؟ بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری ویری کریٹیکل کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے، اور میں فائنانس منسٹری سے ہوں، میرے ساتھ چیئرمین ایف بی آر بیٹھے ہیں، تو لوگ تو ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسز ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا ڈی این اے آف دا اکانومی، تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن، وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم، so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور ایز پارٹ آف دس ڈسکشن وی آر دیئر، تو میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو 0 کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے، اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈز، جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی جس سے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ مور انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی، اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے ٹورڈز اے مور دین 4% ریڈکشن ان اوور آل ٹیرف رجیم ان پاکستان. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، بیکاز ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس ہم تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑا ریفارم ہے جو ان دا لاسٹ 30 years ہیو ناٹ بین ڈن. تو اس لیے آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو دس از ایبسولوٹلی کریٹیکل کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ فرام اے اسٹرکچرل ریفارم پرسپیکٹو اٹس اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے. دوسرا جو میں نے کل ذکر کیا وہ ذکر کیا تھا ان دا کانٹیکسٹ آف ڈائریکشن آف ٹریول. بیکاز دیکھیں جو کچھ ہماری فزیکل اسپیس میں اویلیبلٹی تھی، سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے. فرام مائی پرسپیکٹو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں، لیکن دا ریالٹی از
کہ جتنی فسکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ساری وہ سلیبس کی ڈسکشن دیکھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلری کلاس، ڈفرینٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے، ایون اف اٹس 0.5%, it's an important signal that we have given. کنسٹرکشن سیکٹر، اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ اس میں ٹیکس لائبلٹی ہیز ناٹ بین لیسنڈ. ہماری جو کوشش ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا جائے، ویدر از آن دا بائر سائڈ. اور دیکھیں یہ بائر سائڈ اور سیلر سائڈ کا یہ ہم نے اس کو ری ایلوکیشن کی ہے تاکہ سیلر سائڈ میں تو پھر بھی کیپٹل گینز آتا ہے، بائر سائڈ کو تو ہمیں ریلیف دینی چاہیے. تو اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی گئی ہیں وہ بائر سائڈ پہ کی گئی ہیں. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ہم اس پہ نہیں رکے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے، خاص طور پہ 5 مرلے پہ اور چھوٹا گھر بنانا ہے، تو اس میں جو مارگیج فائنینسنگ والی جو بات ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اٹس ایز امپورٹنٹ ایز دا فسکل سائڈ آف تھنگس کہ ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کیا کرنا ہے. اور اس کی فائنینسنگ کے لیے جو کل بجٹ سپیچ میں بات کی گئی کہ کتنا یہ قرض مہیا کیا جائے گا، اور وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس اسکیم کو آگے لانچ کرنے والے ہیں. اسی میں آگے پھر میں بات کروں گا کہ ایگریکلچر سائڈ پہ، کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس، ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا، دس واز اے اسٹرکچرل بینچ مارک. اور اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جتنی ایگزیمپشن رجیمز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق وی نیگوشیٹڈ دیٹ ود دا فنڈ کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا، جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر، اس پہ نہ لگایا جائے. تو سو اگین دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں بھی فائنینسنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر کا جو فائنینسنگ گروتھ ہے وہ ہم نے کل بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر کیا. اور خاص طور پہ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری کریٹیکل. اب میں لاسٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے، کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. دیکھیے میں نے کل بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں، اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں. وہ ہمیں لگانے پڑے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے. لاز بھی ہیں، لیجسلیشن بھی ہے، ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سال مالی سال میں جو ہم نے انفورسمنٹ کی ہے، جو 400 بلین سے تجاوز کی گئی ہے، تو میں نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اف یو لک ایٹ دا ایڈیشنل ٹیکسز جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال، کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے، اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. تو یہ جو کیسے پہنچنا ہے، جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے، اس 2.2 ٹریلین روپیز کی جو بات کی گئی ہے، اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ 2 ٹریلین روپے میں ہم نے اس میں آٹونومس گروتھ ہے اور انفورسمنٹ کا میجر ہے. اور میں اس میں یہ بڑا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز لیجسلیٹو ایجنڈا. کیونکہ ہم لیجسلیچر میں جائیں گے، دونوں ایوانوں سے بات کریں گے، اور اگر اس میں یہ جو لیجسلیٹو ہمیں امینڈمنٹس چاہیے
to ensure the enforcement inshallah as we go forward. تو وہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی, بیکاز دو ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں, اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے. تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے, میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے, جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے, اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں, تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے, اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, ان ایڈیشن ٹو واٹ آئی سیڈ ان دا بجٹ اسپیچ. بس اس کے بعد جی ہم ول اسٹارٹ ود دا کوشچن اینڈ آنسرز. جی بہت شکریہ جی. نیوز کا یہ مجھے اب کلیئر کر دیں کہ یہ 7% پینشنرز اور 10% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. نمبر 1, کیا یہ پینشنرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال بسال صاحب ہے, پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے, کیونکہ یہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں, تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو آپ کے ہوتے ہو, چلیں آپ تو شاید اس کو نہ سمجھیں, انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے واپس, کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, فنانس سیکرٹری بھی ہیں, اس کے علاوہ انڈسٹریز پروڈکشن کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں ان کے والد صاحب یکل انکل تھے ایم این اے, ان کے ساتھ انڈیا گیا تھا. تو انڈیا میں اس وقت بھی ان کے مزارے تھے جو ادھر پہلے کام کرتے تھے. تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کویشچن ہے, کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کر پائے سر. اچھا جی, تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے ایک دو چیزیں میں کہوں گا, اور پھر میں چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے, جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے, جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن, اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں, اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی, کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو سی پی آئی کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں, جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ, لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے, جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے, لیکن اس پینشن کو, لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے سی پی آئی کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا, کہ اگر 7% ہے, کیوں 7% ہے, یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے, یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do, both at the salary level, جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا, اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ, میں نے کل بھی کہا, ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں, ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. And dairy and livestock is about 60% of the agriculture GDP, جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے ایچ پی ایل اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں, ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں, جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز, اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی, میکنائزیشن کی بات ہے, اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو
فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے، اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. چونکہ آپ نے بوسال صاحب کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا جواب ضرور دیں اس کا. نہیں بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کر دیا. ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ جو ٹیکس تھا یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی آئی ایم ایف کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کی پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے. اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے. لیکن اگین اور یہ ان کا آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. سو دیکھیں جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے جیسے ایگری فائنینسنگ ہے یا کچھ ٹیکسز ہیں ایف ای ڈی ہے یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ آئی ایم ایف اسٹرکچرل بینچ مارک اس کو آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی اور ان کو کنونس کیا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے، وچ از آئی تھنک از ایک بہت بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت کی. اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے، سو اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر پہ، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اس کو وہ اسٹیئر کر رہی ہے. اور اس میں جیسے فائنانس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. صالح ظفر جان. اور میں بھی آن اے لائٹر نوٹ، آن اے سیریس نوٹ، عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبہ ٹیک سے نہیں تھا تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. وہیں سے آئے آپ تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے. نہیں بہت الگ ہے جی. اچھا جناب، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیڈس آف ٹو یو کہ کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی اپوزیشن کی آن سلاٹ کے باوجود بہت ہی کمپوزڈ وے میں آپ نے اپنا ایڈریس ڈیلیور کیا. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کلیئر ان یور ویوز اینڈ تھاٹس. لیٹ می اپریشیٹ فرسٹ. سر گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%، وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے کہ لمیٹڈ ہیں کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی. کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے دے ور آؤٹ سائڈ آن دی روڈس اور دے ور ڈیمانڈنگ کہ 50% کیا جائے. اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6% 7% سے جمپ کر کے آپ نے 10% کیا. اگر اس کو تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے. دیکھیے نا گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے، جو لیول ہے، وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ اس کا بہت بوجھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا. ایف بی آر کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے ہیں. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں، آپ بنا دیں. ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے اور جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہیں، کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں یا یہ ان دی لانگ رن چونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے کوئی
سیلری کی بات ہو، پینشن کی بات ہو، حاجی صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں، اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہیں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے، ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں، اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک از دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%، رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں، ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے، اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آور رسپانس بیک ٹو دوز پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکسز ان دس کنٹری کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں، اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں، تو اگر ہم یہ 1.9%، اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے، وچ از ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دس کنٹری. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈز، ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی. اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کرٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا. سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی، اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا، 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا. اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے، جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور پلس آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے، ریسورسز کو دیکھنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے،
اور اس میں ہم نے اس دفعہ ایک دو جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ، کہ ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے، اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی، اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں، بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کرٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی، لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے جی. آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیس کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آئے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا، یوزرز کو بھی کافی سنا تھا. بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے، اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرز کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا، اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو، جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس، جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتہ تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے، وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے، ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن NTN لے لیا کریں. NTN کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں، اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے، اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو FBR سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس، وہ کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر، وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہوں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز، لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے، گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا، وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے، وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے، پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں، تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں، اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا، وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے، وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف ایک صرف یہ کہنا چاہوں گا جی، جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی
for the simple reason we also helps us with the documentation. تو یہ ریاض صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پوسٹ بجٹ آپ کی بریفنگ ہے وہ کیوں نہیں ہوئی اس پر جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں پھر اس کو ایڈریس کریں گے اور بتائیے جی. جی سر منسٹر صاحب جی جی سر یہ ایشو ختم ہو گیا منسٹر صاحب یہ ایشو ہمارا ختم ہو گیا ہمیں ضرورت نہیں ہے ایشو ریزالو بجٹ کی طرف ہم آ جائیں جی سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو این ایف سی کے ریسورس ڈسٹریبیوشن سے ڈی لنک کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے جو فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ جی آپ نے پریس کانفرنس میں سر کہا تھا کہ این ایف سی کو ڈی لنک کر رہے ہیں پاپولیشن سے. دوسرا سر نہیں پھر میری ساتھ ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ این ایف سی. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں, اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں این ایف سی کمیشن کو بلایا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی including the national fiscal pact which we have signed with the provinces, because وہ ریونیو, ایکسپینڈیچر, گورننس تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے, ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی. سر دوسرا سوال آپ اس کا فکر نہ کریں, آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جی اچھا جی, یہ خبر درست ہے سر یا غلط ہے؟ کہاں سے آئی ہے جی؟ میں نے اخبار میں دیکھی ہے جی, بڑے اخبار میں. یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں, آپ سے کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں, اور اگلی فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. سر صرف اتنا بتا دیں, آگے آپ سر بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, اتنا بتا دیں. بات پوری ہونے دیں سر اتنا بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اور ایک ایڈیشنل, ٹھیک ہے سر ایڈیشنل چیز کرنے کی ہے تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. دوسرا سر ایک چھوٹا سا ایک آخری سوال سر آخری سوال. چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کر. ڈی جی صاحب ذرا آپ ریگولیٹ کر لیں نا, کیونکہ اگر ایک دوست بات کر رہے ہیں تو دو دوست تو کٹے بات نہیں کر سکتے. خاموش رہے پلیز. نہیں مرضی نہیں دیں گے سر, سوال نہیں. یہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے سر 29 مئی کو نوٹیفیکیشن آیا جس میں چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. سر اس میں کوئی بڑی رقم انوالو نہیں ہے شاید, لیا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو, دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے. سر نہیں, سن لیں نا بات, ساتھ ساتھ سنتے جی. میرا سوال ختم ہو گیا, آپ مکمل کر لیں. ہو گیا سوال. اوکے. تو اگر آپ چونکہ سارے آپ خود اس چیز کو کور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں, میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ, تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا, یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں, آج 2025 ہے. اگر ہم آج, آپ سر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ملازمین, پرائیویٹ سیکٹر ملازمین, ان کا 10% ہونا چاہیے, 15% ہونا چاہیے, 20% ہونا چاہیے. تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی اگر آپ ہر سال کم از کم اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5, 5.5, 6%, 2016 میں یہ ہوا.
آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجیے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی آپ بتائیے. اورنگزیب صاحب, سید مشتبہ رضوان مچھی سے میں آپ کو صرف ایک چیز کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا, ہم نے 40 سے 50 ادارے میں نجکاری اس میں لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ان کے یہ بتا دیجیے کہ کون کون سے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ایسی وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں آپ نے 10% کا اضافہ کیا جو سرکاری ملازمین ہیں. پینشن میں 7%, تو ان کو پینشن والوں کو بھی اگر آپ 10 کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 10% بڑھا رہے ہیں. آپ کا یہ PTV جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو 3 مہینے 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ناک کے نیچے ایک ادارہ ہے وہی اگر اس کا یہ حال ہے تو باقیوں کو کیا حال ہوگا. اور دوسرا یہ ایک آخری کہ نیشنل بینک کے پینشنر جو ہیں پچھلے 15 سال سے وہ مطلب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا کیس عدالت میں گیا, عدالت سے جو ہے ان کو مطلب نوٹس بھی ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب کو, اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے اوپر ذرا غور کیجیے. دیکھیں عمل درآمد جو ہے, عمل درآمد تو ہونا ہی پڑے گا نا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. تو اس لیے دیٹ از مسٹ بی ان دا پروسیس. میرے پاس اس کا نہیں ہے, میں نیشنل بینک والوں سے پتہ کر لوں گا. باقی بینکوں کا بھی اسی طرح سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا تھا, وہ گاٹ امپلیمنٹڈ. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سپریم کورٹ ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. اور اس نہیں دیکھیں سیلریز کا میں نے پہلے ذکر کیا. دیکھیں میں نے کچھ دوست جو باہر تھے ان کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب ہم ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں, انفورسمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو ایک جو بڑا پش بیک آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہا. تو ابھی فائنانس سیکرٹری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس سال 1.9% ایکسپینڈیچر بڑھے گا. تو کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ قرضہ لے کے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی اکنامکس ہے کہ قرضہ تو میں اور بھی لے سکتا ہوں. پھر آپ ہی میرے سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں. So starting July 1, 2025 I start with a deficit. تو جو چیز بھی میں نے کرنی ہے وہ قرضہ لے کے کرنی ہے because of that خسارہ. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے اور اس کو سر انفلیشن کے ساتھ لنک کر کے چلنا ہے تاکہ کوئی تو ایک بینچ مارک ہو سکے نا جس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ جی. وائس آف امریکہ. سر آن بیہاف آف دی کمیونٹی میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے پین لیا, وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آ کے ایشو ریزالو کیا. اور دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی منسٹری سے. بٹ یار بات نہیں ہوئی نا, ہم باہر سے آئے ہیں نا, لیٹ اس ٹاک نا. سو میں صرف ہم صرف پوائنٹ دیکھیں آرام سے میں آپ کو بہت میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں. آرام سے بات کیجیے, یہ مناسب نہیں ہے, میں مناسب نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہم لڑ نہیں سکتے جی. آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے بڑے پاورفل ہیں, اس لیے ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پیسفلی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آج ہوا ہے اس کا ہم نے کل بتا دیا تھا. کل ہم نے آپ کے لوگوں کی لٹرلی منتیں کی ہیں جو جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ یہ بریفنگ کر دیں, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ مت اپنی ایروگنس میں یہ رہیں. ہماری بات نہیں سنی گئی اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا آج. Now coming to the point, and once again thank you to the Information Minister and the PIO who came to this place despite the hot weather. آپ لوگ اندر بیٹھے تھے, آپ لوگوں کا شکریہ. My question is, میں یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا. آپ کو بھی یہ میوچل رسپیکٹ کی بات. صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں, آپ نے بات نہیں سنی. یہ گئے ہیں وہ گئے, یہ میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. یہ نہ بات کریں, میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں. یہ دوستوں کی طرف سے پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. آپ بجٹ پہ آ جائے. سر تہاڈا بجٹ ہے, سانو سمجھ ہی نہیں آئی کتنے آئی ہے اسی. سر مائی 2 questions on the budget. آپ نے چونکہ بجٹ کی آپ نے حکم دیا تو میں بجٹ پہ پوچھ لیتا ہوں. نہیں آپ نے حکم دیا سر. مائی کوشچن از, آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جو ٹیکسیشن کی ہے اور آپ کا جو ابھی آپ فرما رہے تھے, ہم نے سنا تو نہیں لیکن جو ہمارے بیٹھے بات ہوئی, جو نجیب صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو انکریج کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کو. آپ کے بجٹ کا ایک ایسا پرپوزل ہے
کہ اگر 20,000 روپے تک کی شاپنگ کی جائے تو اس پہ 400 روپے ٹیکس ہے, اگر 21,000 روپے کی جائے تو 52 روپے ٹیکس ہے. آپ کیش اکانومی کو انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ 20,000 روپے 2% ریٹ ہے, 21,000 آن ورڈس, میں 5 لاکھ کی بھی کروں گا تو 0.25%. ذرا اس پہ کیا یہ انوملی کیوں ہے؟ سیکنڈلی, کل آپ نے فرمایا کہ جو برین ڈرین ملک سے ہو رہا ہے اور آپ نے اس کا نوٹس لیا, اور جو ایک جرمانہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے اوپر لگایا ہوا ہے 10%, اس میں آپ نے 1% کمی فرمائی. سر 1% کمی فرمانے سے جو برین ڈرین ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا؟ تھینک یو سر. شہباز رائنا صاحب, میں شکریہ. اگر آپ کچھ دیر رک جاتے تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی, میں نے صرف 3 چیزوں پہ بات کی تھی کہ اسٹرکچرل ریفارمز پہ, اینڈ آئی ہوپ آپ کے جو کچھ کولیگز یہاں بیٹھے ہیں, میں نے خاص طور پہ ٹیرف پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ کیوں ہم ریفارمز جو ہیں وہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں, اینڈ وائی, بیکاز بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو رہی, رائٹ. تو اس میں یہ جو میں کل بھی کہا کہ دس از این ایسٹ ایشیا مومنٹ فار پاکستان, تو میں وہ دہرا نہیں سکتا بیکاز وہ آپ سن لیں گے. اسی طرح میں نے شہباز رائنا صاحب کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ دس از ڈائریکشن آف ٹریول. مجھے چونکہ آپ سب ایسے کولیگز ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اور اس کی اکانومی کو بہت دیر سے آپ کور کر رہے ہیں, کوئی 10 سال 11 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں اور اب اس نوکری میں. میں نے کوئی چیز اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یا کسی دہائی میں یہ ہو گیا ہو. میں نے تو پچھلے 10-11 سال میں چیز نہیں دیکھی, اور وہ بھی 1 سال کے اندر. بیکاز شہباز رائنا صاحب, اٹ اسٹارٹس ود اکنالجمنٹ. کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے انڈیو بوجھ پڑا. اب جو کچھ ہمارے اس فسکل سپیس میں اویلیبل تھا, دس از ڈائریکشن آف ٹریول, کہ ہم انشاءاللہ یہ آپ کی بات درست ہے. آپ تو اوپر سرچارج پہ چلے گئے ہیں, تو ہم جو نچلی سلیبز ہیں اس میں جو بھی اضافہ میں ہوا, اس میں کم از کم ہم کمی لانے کی ہم نے کوشش کی ہے, اینڈ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو آن دس جرنی. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹس, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, کہ وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپر ٹیکس تو اتنا ہے, آپ نے 0.5%, وہ بھی مڈ کارپوریٹ. تو ہم نے وہاں سے شروع کیا کہ جو ایس ایم ای ہے, جو مڈ مارکیٹ ہے, کہیں وہاں سے تو شروع کریں نا, کہیں سے شروع تو کریں. تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ اس کو اسی طرح آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی چیز کبھی جو ریورس نہیں ہوئی تھی, ہم نے آپ کو کم از کم ریورسل میں ڈال دیا ہے, لیکن بھی ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ یہ نہیں ہے. تو اگر آپ, میری درخواست یہ ہوگی اس کو اس طرح دیکھیں کہ ڈائریکشن آف ٹریول کو دیکھیں, اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے لے کر چلیں گے, اور جیسے جیسے اسپیس اویلیبل ہوگی ہم یہ کرتے جائیں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر طرح ہم نے جن سیگمنٹس پہ انڈیو بوجھ پڑا ہے, ویدر از دا فارمل سیکٹر, دا مینوفیکچرنگ سیکٹر, دا سیلری کلاس, آئی ہیو بین سیئنگ اٹ ریپیٹڈلی, کہ ہم کم از کم آپ کو اندھیا تو دیں کہ ہم سیریس ہیں, ورنہ تو یہ کچھ بھی ہم کسی جگہ بھی اور کہیں یہ استعمال کر سکتے تھے. تو دس از جسٹ اے سگنلنگ فرام مائی پرسپیکٹیو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ جی جو شہباز رائنا صاحب نے بات کی ہے, اور انہوں نے آج یہ بھی ایک بات کی ہے کہ یہ یوتھ اور ویمن اور اس کے اوپر یہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا, تو آپ اس کا جواب دیں. سر سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی ریٹس والی, ٹیکس ریٹس والی, ہم نے آپ سے کہا ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ریٹس کی ہیں. دیکھیں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ای کامرس کو, ہاں اچھا ریٹس پہ اگر ہم اسپیسیفک آتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. جس طرح کی پروفٹ مارجنس ہیں اسی پروپورشن میں انکم ٹیکس لینا چاہیے. اور جب ہم نے ڈفرینٹ جو ریٹیل کے آئٹمس ہیں ان کو جو ای کامرس پہ سیل کی جا رہی ہیں ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو جو ہائی ویلیو آئٹمس تھے وہ الیکٹریکل گوڈس تھے یا الیکٹرانک گوڈس تھے. جب آئٹم کی ویلیو 2 لاکھ روپے کی ہو اور وہ سیل ہو تو جو سیل کرنے والا ہے وہ 1% کے پروفٹ مارجن پہ
0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے. تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا, کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرز کا ان پٹ تھا. اور اس کے بعد کلودنگ تھی, جو بوتیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں, جو یوزولی سوٹ 15,000, 18,000, 12,000 اس طرح کا آتا ہے, وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10, 15, 20% ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا. اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن کے تھے, لیکن نیچرلی الیکٹریکل گڈس سے زیادہ تھے, تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا. ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں, وہ ریٹ رکھا جو ریزنیبل تھا. صاحب ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں, دھوم میں بھی کھڑے رہیں. کریں جی, کریں. جی جی پلیز. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج کرنا ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں, میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ 0.25% سے عرض تو سنیں سر, دیکھیں دو باتیں ڈیفرنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر, اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا ایفیکٹ آئے گا, یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے. اور جو ریٹ ڈیفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کوسچن ہے. تو پہلے ہم سیکنڈ والے کوسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بعد میں کی ہے, حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کوسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی اکانومیز چل رہی ہے. ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے. فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے. جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں, دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے. کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے, یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لیبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے. تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں, وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں, نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے, وہ کیش کے اوپر ڈیلیوری دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میسو کیش ڈیلیوری, آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈیلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا, یہ سائز بہت بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں, جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے, اور جا اس لیے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو اگر آپ 18% کا ڈفرینشل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا. یہ تو اس کا راشنل ہے, وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں رکھے تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے 2-4 ہزار روپے کی, کوئی گراسری آئٹم آ گیا, کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئیں 5-6 ہزار روپے کی. پھر ایک کپڑوں کا سیگمنٹ ہے جو رفلی 10 سے 20,000 کے درمیان ہے, اور پھر ذرا مہنگی چیزیں ہیں جس میں الیکٹرانک آئٹمز ہیں 20,000 پلس. اس کی مزید سیگمنٹیشن بھی کی جا سکتی تھی, لیکن ٹو سٹارٹ ود نہیں کی گئی تاکہ ذرا سادہ رہے معاملہ. اب جہاں تو بینک ہے وہاں پہ جب بینک سے پیمنٹ, جب وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو اسے آئٹم نہیں پتا ہوتا کیا ہے, تو وہاں اس کی جو ویلیو آف آرڈر ہے اس کو ایز اے پراکسی یوز کیا گیا ہے. لیکن جہاں کوریئر ہے وہاں ایگزیکٹلی آئٹم وائز لکھا گیا ہے, اگر آپ نے وہ پڑھا ہو, اور اس میں اسی طرح الیکٹرانک, کلودنگ اور گراسری کی تقسیم کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گراسری اور کلودنگ کے درمیان کلودنگ میں پرافٹ مارجن ہائر ہیں, یہ آپ مارکیٹ سے چیک کر لیں, آپ لوگ سب معاملے کو جانتے ہیں. اور جو الیکٹرانکس ہیں اس میں ویلیو آف آئٹم زیادہ ہوتی ہے لیکن پرافٹ مارجن کم ہوتے ہیں. تو یہ پرپورشنیلٹی کا پرنسپل ہے جس کے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ اس کے پیچھے اصول کیا ہے. اصول پرافٹ کے ساتھ پرپورشنیلٹی کا ہے. تھینک یو. جی سب کی طرف آتے ہیں. یہ ذرا مدثر ابھی مدثر یار پاس ہے, میں بھائی آپ کا نام آئے گا نا, ابھی میں سارا کو کرنے دیا, نہیں میں سارا سوال کریں گی. میرا کوسچن یہ ہے کہ جیسے ملکم صاحب نے بھی کہا کہ سرکل جو ڈیٹ آپ نے سرچارج لگایا ہے اور نیپرا ایکٹ میں ترمیم کی بات کی ہے کل بجٹ اسپیچ میں, اس سے یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید یہ سرچارج بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیا جائے گا. ایک تو تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر دیجیے گا. سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے نیکسٹ فسکل ایئر میں
جو انڈسٹری کی گروتھ ہے یا سروسز سیکٹر کی اوور آل گروتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے امپلائمنٹ جنریشن کا ٹارگٹ آپ نے کیا رکھا ہے اپنی کیلکولیشن میں کہ نیکسٹ ایئر اکانومی کتنی جاب کنٹریبیوٹ کرے گی؟ تھینک یو. اچھا یہ جو پہلا سوال ہے سر ایکچولی یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے نا سرچارج والا, یہ ایکچولی تو یہ پاور ڈویژن کا بل تھا جس میں ہم نے امینڈمنٹ کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈی ایس ایس آلریڈی ان کے پاس لمٹ ہے, یہ لگایا نہیں گیا, اس کی لمٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. پاور منسٹر کے پاس جب آپ کی بریفنگ ہوگی تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. میں صرف اپنے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسینشلی پاور سیکٹر میں وہ ایک میجر ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ مہنگے کریڈٹ کو سستے کریڈٹ سے بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک انیبلنگ پروویژن کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکنیکلی آپ کا بہتر ہوگا کہ پاور منسٹر یا سیکرٹری پاور سے اس کو ایڈریس کریں تو وہ آپ کو بتا دے. اس وقت کوئی ریٹ نہیں بدل رہا, اس کی ایک انیبلنگ پروویژن یہ کل پاور منسٹر نے کیبنٹ میں بھی بتایا. تھینک یو. رانا صاحب باری آئے گی تو پھر نہیں یار دیکھو مدثر نے کوئی 6 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, اس کو اب میں باری دوں گا سر, مطلب ابھی ہی شوڈ ویٹ فار دس. وائی سر یہ آپ ڈیسائیڈ کریں. سارا یہ سیکنڈ لے لیتے ہیں, مدثر صاحب ناراض ہو رہے ہیں, ان سے سن لیں. اسپیکر قومی اسمبلی کی سیلری ہو گئی ہے 13 لاکھ روپے, ارکان پارلیمنٹ کی سیلری ہو گئی ہے آلموسٹ کوئی مور دین 5 لاکھ, لیکن آپ نے منیمم ویج 37,000 پہ ہی مینٹین رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی جو منیمم ویج والا ہے وہ کیسے سروائیو کرتا ہے؟ اس کا منیمم ویج کیوں نہیں ریوائز کیا گیا, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 1 جولائی 2025 سے ملٹری جو امپلائیز ہیں ان کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں انکلوڈ کیا جانا تھا, ان کو بھی نہیں کیا جا رہا. جہاں پہ سر میئرز لیے جانے تھے وہ آپ نے نہیں لیے, لیکن جو میئرز لیے جانے تھے وہ نہیں لیے, جو نہیں لیے جانے تھے وہ لے لیے ہیں. سیکنڈ مجھے یہ بتا دیجئے, آپ کا جو ٹارگٹ ہے 14,131 ارب روپے کا, انٹرنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ کرنٹ فسکل ایئر میں آپ 11,800 11,900 تک پہنچ رہے ہیں. اٹس مین کہ آپ کو نیکسٹ فسکل ایئر میں 2.2 ٹریلین تک کا ایکسٹرنل ایڈیشنل جو ہے نا وہ ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. آپ کی گروتھ اور انفلیشن کا اگر جو کیلکولیشن نکالی جائے تو آلموسٹ کوئی 1.5 1.6 ٹریلین کا آتا ہے. ایڈیشنل جو 600 راؤنڈ 700 کا جو میئرز ہیں وہ کیا ہیں, اور آپ کتنے شور ہیں جب تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فسکل ایئر میں آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ مور دین 3.5% نہیں ہوگی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ نیکسٹ فسکل ایئر کا ٹارگٹ ہے یہ کتنا ریئلسٹک ہے, یا پھر نیکسٹ فسکل ایئر میں بھی آپ کرنٹ فسکل ایئر کی طرح 1.2 1.3 کے مدثر سوال مکمل ہو گیا, ویسے آپ کی مرضی ہے. آپ ذرا سن لیں. لیٹ می آنسر دا سیکنڈ کوسچن فرسٹ, اور اس کے بعد چیئرمین ایف ای آر اس پہ بات کریں گے. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں موجود ہوتے تو ہمیں یہ رپیٹ نہ کرنا پڑتا, لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر اینڈ یو ہیو آسکڈ دس کوسچن. کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت جہاں بیٹھے تھے ہم نے بڑی کوشش کی مالیاتی اداروں کے ساتھ یہ کہنے کی کہ ہم انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایڈیشنل میجرز اتنے نہیں لگانے چاہیے جتنے کی بات ہو رہی تھی. نہیں مانے ہماری بات, انہوں نے کہا کر کے دکھائیں. تو اس سال کر کے دکھایا ہے 400 بلین سے زیادہ انفورسمنٹ کر کے دکھائی ہے. اسی وجہ سے نیکسٹ ایئر میں 389 بلین جو وہ مانے ہیں, اگر نہ مانتے تو ہمیں ایڈیشنل میجرز لگانے پڑتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ لگائے ہیں, جو لگانے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے ہیں, جو لگانے تھے وہ نہیں وہ لگ گئے ہیں. یہ 389 بلین کے ہمیں میجرز لانے پڑتے. وہ اس وجہ سے ہے کہ وی ناؤ ہیو دا کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دیٹ وی کین ڈو دا انفورسمنٹ. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں اپنے جو پارلیمانی دوست اور بہنیں ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں وہ انیبلنگ لیجسلیشن ہے, اس میں آپ ہماری مدد کیجئے, بیکاز اسی کے بیسس پہ ہم یہ فردر انفورسمنٹ کر پائیں گے. اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمیں ایڈیشنل 400-500 بلین کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. دیٹس دا ٹریڈ آف وچ از انوالوڈ. تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ 2 ٹریلین کا جو ڈیلٹا ہے اس میں آٹونومس گروتھ کی بات ہے, اس میں یہ ہے جو ذکر ہے اراؤنڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فردر انفورسمنٹ, چونکہ ہم نے کر کے دکھائی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از اس ایڈیشنل 312 بلین روپیز آف ایڈیشنل میجرز ان دس ڈیلٹا. تو یہ سر آپ کا جواب ہے.
ہاں منیمم ویج جو ہے جی دیکھیے اس کو ہم نے اس لحاظ سے آگے دیکھنا ہے کہ اگین لنکنگ اٹ ود انفلیشن, لنکنگ اٹ ود ایوری تھنگ ایلس دیٹس دیئر, تو ہمیں آلریڈی جو ہمارے انڈسٹری ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ فارمل ورسز انفارمل سیکٹر. جو بات کرتے ہیں نا ہم نے انڈسٹری کو کیسے کمپیٹیٹو بنانا ہے اور کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, میری آپ سے درخواست ہوگی ذرا تھوڑا سا انڈسٹری ایسوسیشنز میں جا کر ذرا یہ بات کریں اینڈ جسٹ گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا منیمم ویج کہ اس وقت وہ کہاں ہے جی. تو وہ اس پہ ہے, تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویئر وی آر اٹس اے گڈ پلیس. میں سب کو, آپ سب میرے لیے محترم ہیں. اشفاق مغل ذرا بریف کیجئے گا تاکہ باقی دوستوں کو. اشفاق مغل جی. جی میں یہ چاہتا ہوں جی جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہو پائی ان سے ہم بات کر لیں. میں بات کروں گا جس طرح آپ نے کہا کہ پرنسپل کی بات ہے, جو ملازم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ملازم یا بڑا ملازم ہو, وہ ظاہر پیسے کمانے کے لیے آتا ہے, اس کی جاب ہوتی ہے, سورس آف انکم ہوتا ہے. جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا چیئرمین سینٹ ہیں یا اسپیکر اسمبلی ہیں, وہ ظاہر جاب کے لیے نہیں آتے, وہ تو اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی ان کی تنخواہ بڑھائی ہے جبکہ چھوٹے ملازم ہیں؟ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پہ آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے, یہ ایک عام آدمی جو اپنا گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا تھا اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے, اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور کتنا ریشنل ہے اس کا؟ تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین ایف بی آر کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں جی. جی سولر پہ ہے یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا ہے. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ تو یہ تو 18% نہ ہوا, یہ زیادہ ہو گیا. تو کوئی صاحب صحیح نہیں لگا. اچھا چلے میں بتاتا ہوں, صبر کریں نا آپ. سوال آ گیا آپ کا نا, ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں, آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا دو طرح پاکستان میں آتا ہے, ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% جی ایس ٹی تھا, لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے, نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیل ٹیکس سے استثناء دے دیتے. تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا ریفنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے, ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے, ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ, ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے, کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ, 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے, کو 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 2.25 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتہ ہے, اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, سولر لگنا چاہیے, لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری ہے. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو اسٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں, ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں, ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے. غلام مرزا ایک نیوز. جی سر باری آپ کی ہو جی ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے, بن رہے ہیں, سنبل ہو رہے ہیں.
लेकिन बहुत थोड़े बन रहे हैं, लेकिन 18% के डिसएडवांटेज के ऊपर कितने बनेंगे? आपने पहले इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, देन दैट फिनोमेनन हैपेंस। तो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट आ गई है, अब आगे देखिए कि उसमें कैसे प्राइवेट सेक्टर इंटरेक्ट करता है। चेयरमैन साहब, गुलाम मुर्तज़ा एक न्यूज़ से। ये तो एक जनरल सवाल है जो मेरे भाई सारी कमोडिटीज़ और सारी जो चीज़ें हैं, इसमें दो मैकेनिज़्म हैं। एक तो ईसीसी में हम सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। वो दाल से भी मुतासर होते हैं, वो चीनी से भी मुतासर होते हैं, वो और चीज़ों से भी, तेल से भी मुतासर होते हैं, वो सिर्फ सोलर पैनल से मुतासर नहीं होते। दूसरी है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो एहसन इकबाल साहब के तहत है। दोनों में हम इसको मॉनिटर करेंगे। दिस इज़ बैक टू इन्फोर्समेंट। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें ज़रूर बताएं। ये एक ऐसा इस अनफॉर्चुनेट कि रमज़ान आता है और किस किस्म का आर्बिट्राज शुरू हो जाता है। तो अब हाँ मैं अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा जी, लेकिन हम इसको मॉनिटर करेंगे जी। आप बताइए जी। चेयरमैन अबियार साहब से मेरा सवाल है कि जिस तरह से अभी ये चाह रहा था कि गर्दिशी कर्जा जो है उसको हम सरचार्ज बना के, यानी कि आप उस पर लेके आएंगे और उसका सरचार्ज हम सार्फिन से वसूल करेंगे, तो ये थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म बताइएगा कि ये वही लोग जिन्होंने बिल दिए हुए हैं वो दोबारा ये पैसे आपको पे करेंगे। वन थिंग सर। सेकंड सर, आपसे एक मुर्जा भाई रिलेटेड टू 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो बैंकों से लिया जा रहा है, जिसके थ्रू ये गर्दिशी कर्जा ख़त्म होगा। उसमें एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। जब भी आप पावर मिनिस्टर से बैठेंगे आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। इसमें कुछ एडिशनल इजाफा नहीं सर। ये आपसे ये मुख्तसर सा एक सवाल ये है कि पूरे बजट में जो हमारा यूथ है 60% ऑफ द पॉपुलेशन, उसके लिए कोई इंसेंटिव अगर कोई है तो 1 2 3 को मुझे गिनवा दे प्लीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू द यूथ। मैंने कल बात की है कि जो आपके फ्रीलांसर्स हैं $400 मिलियन उन्होंने कमाया है, राइट। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम उनको एजुकेशन दें। आज जो वो $8 से $10 पे अपनी कोडिंग कर रहे हैं, अल्लाह करे और इस तरह की ग्रांट्स आएँ जिस तरह लम्स में आई है अराउंड द वेब 3.0 ब्लॉकचेन की जो $15 मिलियन की ग्रांट दी गई है। माशाल्लाह बड़े पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में जिन्होंने ये ग्रांट दी है। इनको हम एजुकेशन दें और इनको भी ब्रिंग देम अप द कर्व ताकि दे कैन गेट ऑन टू $80 to $100 पर आवर टाइप ऑफ रेंज। ये हमें उनके लिए करने के लिए ज़रूरत है। हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, ये ना आप बात करें कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री, सो वी हैव टू प्रोवाइड दैट इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो ये हमें करने की ज़रूरत है जी, और उसमें हम बड़ी भरपूर कोशिश करेंगे। खलीकियानी डॉन से सवाल करेंगे सर। किधर है सर? एक तो ये बता दें यार, आपका नाम खलीक क्या नहीं है? अभी इन्होंने खलीक कहानी का है, अगर है तो आप पूछ लें। जनाब सर मेरा पहला सवाल तो ये है कि जी ये लिस्ट कहाँ से बन के आती है कि डॉन हमेशा एक्सक्लूड होता है, नंबर 1। सेकेंडली सर, मैं सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे अभी फिस्कल डिसिप्लिन की, उनकी जो वो बात कर रहे थे फिस्कल डिसिप्लिन के साथ जो हमारे एक्सपेंडिचर्स के 4 बड़े हेड जो आपने बताए, उसमें से सिवाय जो डेट सर्विसिंग की कास्ट है वो कम हुई है और उसकी वो नज़र आती है। उसके अलावा दूसरा बड़ा जो डिफेंस में इंक्रीज़ है, जो सब्सिडीज़ हैं वो उधर ही हैं, कमी कोई नहीं है। इसी तरह जो अपना रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट की बात करें, पिछले साल से तकरीबन मेरा ख्याल 90 या 100 बिलियन की इंक्रीज़ है। 5% की इन्फ्लेशन के आपकी जो इन्फ्लेशन थी उसके ऊपर तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तो 17-18% की इंक्रीज़ है। अच्छा, उसके साथ सर आपने किया ये कि जो पब्लिक, आपने कहा कि जी MNAs की और वज़ीरों की हमने सैलरीज क्यों बनाई है कि पिछले 9 साल से फ्रीज थी। फाइन, आपने उनका जो PSDB का शेयर है APCC में जो अप्रूव हुआ 50 बिलियन रुपीज़, जो उनको स्कीम्स आपको भी पता है को मिस यूज़ है, वो ज़ाया होता है, वो करप्शन में जाता है, वो इस्तेमाल नहीं होता। उसके बावजूद आपने वहाँ अनाउंस APCC में अप्रूव किया 50 बिलियन, बजट में उसको 70 बिलियन कर दिया। ये 70 बिलियन कैसे हुआ, कहाँ हुआ? और सर इसके साथ रिलेटेड है, तुम बेशक नोट कर लें, मुझे बार बार मौका नहीं मिलता, मैं आप 3 दिन से बात कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल आखिर में मेरी बारी है। ये बताएं कि इन सारी मेजर्स के साथ क्या ये IMF से क्लियर्ड हैं, अब इसके ऊपर मज़ीद कोई एडिशनल चीज़ें नहीं होंगी, या IMF के साथ अभी ये आज जो बजट पेश हुआ जो आज से 10 दिन बाद पास होगा उसमें एक डिफरेंट बजट होगा? जी फेयर नाफ से पहली बात तो खलीक साहब, मैं आपको क्योंकि आपने डॉन से शुरू किया, मैं फिर उसके बाद आई हैंड इट ओवर टू फाइनेंस सेक्रेटरी साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो डॉन ग्रुप ने जो क्लाइमेट चेंज पे जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत मैं उसका मशकूर हूँ, बिकॉज आई हैव केप्ट ऑन सेइंग दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। जो ब्रीथ पाकिस्तान के थ्रू आपने इसको आप आगे लेकर चले हैं, आई हैव टू कमेंड यू, योर इंस्टीट्यूशन और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज इसको उजागर करने में और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि क्योंकि ये देखें क्लाइमेट चेंज अब वो बात नहीं रही कि 22 के फ्लड्स आ गए खुदा ना खास्ता। अब तो जो हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हर हफ्ते जो झक्कड़ चलते हैं और जो ओले गिरते हैं, ये दिस इज़ नेवर हैपेंड बिफोर। दिस इज़ वी आर लिविंग क्लाइमेट चेंज डे इन एंड डे आउट। तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन का फॉर लीडिंग द चार्ज अंडर ब्रीथ पाकिस्तान। दूसरा जी, आप अगर आप इसका जिक्र करें। जी थैंक यू कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो है आपने एक्सपेंडिचर्स की बात की, सो इंटरेस्ट पेमेंट में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कोई हमारा 8.3% की रिडक्शन है। उसके अलावा अगर आप रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट देखें तो उसमें 10.3% का इंक्रीज़ है। इसमें ऑफ कोर्स 6% वो जो हम ओरिजिनल जो प्रपोजल कैबिनेट में लेके गए थे सैलरी इंक्रीज़ का, वो है, और साथ जो नॉन, आपको पता है रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट में नॉन ERE भी होता है, ERE के अलावा। सो नॉन ERE में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ है अगले साल की जो प्रोजेक्टेड है 7.5%, उसका इंक्रीज़ है। उसके अलावा कुछ हमने एलोकेशन रखी हैं नॉन ERE साइड पे, जैसे सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस हमारी, आपको पता है FCs ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और KP में जो अगेंस्ट टेररिज्म जो फ़ाइट चल रही है, हमने उनके लिए ज़रा रिलेटिवली इतनी एलोकेशन रखी है कि उसमें उनको हम हेल्प कर सकें। और सेकेंडली FBR की कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, उसके लिए इसमें कुछ एलोकेशन है। जो आपने बात की कि इंटरेस्ट के अलावा कहीं और रिडक्शन नहीं हुई, ये मैं आपसे रिस्पेक्टफुली अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बात नहीं है। सब्सिडीज़ का अगर आप देखें फिगर, तो हमारा जो सब्सिडीज़ का बी था इस आउट गोइंग फाइनेंशियल ईयर का, वो 1.363 ट्रिलियन था, एंड वी हैव बजटेड नेक्स्ट ईयर एट 1.186 ट्रिलियन। सो उसमें सब्सटेंशियल आप कहें कि आपका डिक्रीज़ है। आप इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स देखें, इस पे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है। ओवरऑल अगर आप PSDP को भी इसमें शामिल कर लें तो आपका जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इट हैज़ इंक्रीज जस्ट बाय 2%। अच्छा, मैं आपको रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के पिछले सालों के भी एक्सपेंडिचर बता दूं। आपको 2021-22 से जब हम 22-23 में गए, हमारा कोई 15.9% का इंक्रीज़ था। उसके बाद अगले साल 13.6% का इंक्रीज, 23.6% का इंक्रीज़ था, 23.6% का। सो राइट साइजिंग का फ्यूचर जो आपकी जो सेविंग्स हैं उस तरह हैं कि आपकी जो वेकेंट पोस्ट थी जिनको हम बजट नहीं करते, लेकिन वेकेंट पोस्ट अगर है तो देयर इज़ ऑल लाइकलीहुड कि वो वेकेंट पोस्ट फिल हो जाएगी और उसका आपको फिर इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। सो वो उसका आपकी अगले सालों में एक तरह से फ्यूचर सेविंग है जो आपने राइट साइजिंग के ज़रिए से जो वेकेंट पोस्ट को अबॉलिश कराया है। सो आई थिंक इससे ज़्यादा, मैंने पहले भी बात की थी, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट कर नहीं सकते इन हालात में। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कुड डू। IMF के साथ तो देखिए हमारा ऑनगोइंग दीज नंबर्स, ये जो बजट के नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर लॉक्ड विद IMF। जनाब सर रियाज तहीम GTV। सर माइक इधर उधर भी है माइक। आपने सनावाला परसों पूछ लिया था, आपको रिक्वेस्ट है बाकियों को साथ दे दो। करे बात करें। सर मैं बैठ के नहीं करूँगा, सॉरी। ये जो सनाउल्लाह साहब है ना, ये बड़े पब्लिक नुमाइंदे हैं, तो हम तो जो आम से एक रिपोर्टर हैं। सर एक तो मैं ये 10 बरसा अर्ज़ करूँगा कि मेमन साहब को स्पोक्स पर्सन FBR का लगाया हुआ है,
آپ نے بھی فنانس منسٹری کا اسپوکس مین وہ کس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ میڈیا کو کوئی اگر کوئری ہے تو ان کا جواب دے دیں. ان کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کھلوائیں, ان کو سینکڑوں میسج گئے ہوئے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے. اچھا اوپر سے آپ نے ٹیکنیکل بریفنگ جو ہیں وہ مطلب پوسٹ پون کر دی. تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو 20 سال 25 سال سے متاب بھائی نے کہا ساروں نے, تو وہ مس رپورٹ کریں گے نا آپ کی جو ٹیکسیشن ہے جو آپ ریونیو میئر اٹھانے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جواب دے دیا کریں, کوئی ان کا رسپونڈ کر دیں تاکہ ہم غلط وہ چیزیں نہ چلائیں. دوسرا سر یہ عرض ہے چیئرمین صاحب, یہ مجھے جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا, اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن کتنا ہے, نمبر 1. دوسرا سر جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں ذکر ہے, وہ اس میں کوئی بتا دیں. تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم, یہ ریلیٹڈ ہے, ڈونٹ انٹرپٹ می بٹو صاحب مہربانی. یہ بھی سوال گنا جائے گا یہ جو بھی آپ نے کہا سر. اچھا لنگڑیال صاحب, یہ جو پرفیوم ہے, کاسمیٹکس, پرفیوم, کافیز, ان کو جو 3rd شیڈول میں شامل کیا گیا ہے امپورٹڈ جو آئٹم ہے, تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ آئے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں سر. جی نجیب صاحب یہ پہلے 3rd اسکیجول کا جواب دے دیں. لاسٹ کوسچن وقاص عظیم جو یہ کافی کو شامل کیا گیا. اس کو دیکھیں. نہیں پہلے ان کا سوال کرنا. حامد صاحب میں ایک منٹ میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے, اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیجیے تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سن لیں. جی سر سب کو باری باری دے رہا ہوں, کسی کی کوئی ڈسکریمنیشن. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے, چھوٹا جواب دیجیے گا, ہاں مختصر جواب دیجیے گا, بڑی اچھی بات کی ہے. کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا پہلے وہ بتا دیں. 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے وہ ہم نے شامل کیے ہیں 3rd شیڈول میں, اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے سٹیج پہ, وہاں پہ پراپر ویلیویشن جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو 3rd شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا. تو نہیں اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 3rd اسکیجول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں, آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اس نے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو, لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اس سے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. تو دس اسکیجول انیبلز اس ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے ود وٹ ہی از ڈکلیئرنگ ایٹ دا پورٹس. اٹس ناٹ اے ٹیکسیشن میئر, اٹس اونلی اے کریکشن میئر. یہ اب لے لیں آپ یا لے آئیں جی پلیز بات کریں سر. ڈی صاحب پلیز گو اہیڈ. سر ایک تو یہ بتائیں یار ایک سیکنڈ پلیز. سر 10% انکریز کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے. دوسرا جو ملٹریز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا ہے وہ کتنا پرسنٹ ہے, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے یہ بتا دیں. لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی. آپ نے اناؤنسمنٹ میں اگر آپ کو تقریر یاد ہو آپ نے کہا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں اس سال سے, اب مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے. دوسرا سر آپ نے بہت ساری, چیئرمین صاحب نے کہا کہ فنڈ کے ساتھ ہیں ہم ایگزمپشن ہم وڈرا کر لی ہیں ساری. 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر, اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے, شفا ہاسپٹل ہے جو سب سے مہنگے ہاسپٹلز ہیں, اور ضیاء الدین ہے آپ کو پتہ ہے, اور میں اگر لسٹ گننا فوجی فاؤنڈیشن کے سارے ادارے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے, آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں اتنے سارے اداروں کو, عوام سے تو آپ نے ایگزمپشن ختم کر دی, اور لیکن یہ بار کونسل بھی ہیں ساری ابھی بتا رہے ہیں یہ. تو یہ ایک بتا دیں. دوسرا سر آپ نے سر وہ سوال نہیں آئیں گے, 6,500 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے کے کنزمپشن آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں. آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے ان کو ہزار ارب روپیہ پھر آپ دینے جا رہے ہیں, حالانکہ آپ ساری سبسڈی وڈرا کر چکے ہیں. آئی تھنک یہ
چونکہ یہ دوسرا تیسرا تو مجھے اب یاد نہیں رہا، لیکن دیکھیں یہ جو ابھی نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ فکر نہ کریں، لیکن یہ جو ابھی سبسڈی کی ریڈکشن کی بات کی ہے فائنانس سیکرٹری صاحب نے، میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں، پھر یہ NPOs پہ آئیں گے، پھر آپ کے جو اگلے سوال ہیں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب اس پہ کچھ ذکر کر دیں گے۔ دیکھیے یہ پچھلے سال پاور سائٹ پہ جو ریکوریز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہیں۔ دا ٹرانسمیشن لاسز اسٹل نیڈ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو مسلمہ ہے، آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ بھی اس میں ڈیل کر سکتے ہیں۔ کوئی وجہ ہے نا کہ وہ سبسڈی نیچے گئی ہے، کوئی وجہ ہے کہ اگر وہاں اگر امپروومنٹ نہ آتی تو پھر یہ سبسڈی کی جو انہوں نے ریڈکشن کی بات کی ہے تو ہمیں پھر کم از کم اس لیول پہ رکھنی پڑتی اگر اس میں کوئی اضافہ نہ اگر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے جی کچھ اداروں کو جو ہم نے ایگزامٹ کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے؟ یار دیکھیں بات ہے دنیا بھر میں ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن جب پرافٹ کے لیے بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر انکم ٹیکس لائبلٹی نہیں بنتی۔ ہمارے ہاں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ فار پرافٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن ناٹ فار پرافٹ کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو میٹ کرنی پڑتی ہیں اور تبھی آتی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کا نام اسکیجول میں ڈال دیں اور تو وہ ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، ادروائز وہ اپنے کمشنر کو کوئی بھی ادارہ اپلائی کر کے اپنی کنڈیشن سیٹسفائی کر کے کہ میں ناٹ فار پرافٹ ہوں، اس کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے، اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس دفعہ، ہم نے جو وہ ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 تھا اس کو اکٹھا کر دیا ہے، اور آئندہ کوئی بھی ادارہ مستقل اس سکروٹنی سے باہر نہیں رہے گا۔ سو اسے پریوڈیکلی ایون جو لسٹ وہ تھی جو سکروٹنی سے ٹوٹلی باہر ہے، انہیں پریوڈک ریویو کے وہ سبجیکٹ ہوں گے، اور یہ بھی ہماری ریفارم کا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے تو آپ ناٹ فار پرافٹ تھے، آپ نے اسکیجول میں نام ڈلوا لیا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جو مرضی کام کرتے رہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے، آپ اس سے باہر رہیں گے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اس نیچر کی انوالو نہیں ہے جو فار پرافٹ میں کسی طرح اس اسپانسر کے لیے رزلٹ ہو رہی ہوں۔ دیکھیں اس میں بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے دنیا بھر میں وہ ناٹ فار پرافٹ میں ان گورننس سٹرکچر میں ہے کہ کہاں پہ اسپانسر جو ہے اس کا ریلیشن شپ گورننس سٹرکچر کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ آئندہ کے لیے یہ ریویو ہوا کرے گا، ہمیں اور کسی ادارے کو اس میں ڈالنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ پریویس جو ادارے ڈلے ہوئے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب اس سکروٹنی سے گزریں۔ ایکچولی اگر آپ ناٹ فار پرافٹ سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہمیں غلط ٹیبل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں جو ایک کنسیشن ملی ہوئی تھی اسے لے لی گئی ہے۔ تو میں تو اس کو ایکچولی یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے کیوں لی ہے، رادر دین آپ نے ثناء اللہ کیانی صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے دونوں نے وزیر خزانہ صاحب پلیز سر سب کو باری باری آئے گی سب یا ثنا بھائی کرتے ہیں نا، کیا ہو گیا ہے دیں گے، سیکٹری صاحب کہیں نہیں جاتے اب کچھ دے کے جائیں۔ ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ جو 6% سے 10% کا جو انکریز ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، ہم اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، بٹ رفلی یہ آپ کہیں کہ ابھی جو انیشیل اسٹیمیٹس ہیں 28 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہوگا اس کا جی ایڈیشنل۔ جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو آپ کا جو ملٹری پینشن کے حوالے سے، اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال سے پینشن ریفارمز کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہے، اور اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو، خاص طور پہ ایسے ایک ایشو کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پینشن جتنا سینسٹیو ہو، لیکن ہم نے اس میں جتنی پیرامیٹرک ریفارمز اب تک کی ہیں اس میں ساری یہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس کی ہیں۔ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہم نئے امپلائیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو ہم نے سویلین امپلائیز پہ شروع بھی کر دی ہے 1 جون 2024 پچھلے سال سے، اور اس کے لیے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنی بنا دی ہے۔ ہم اس سال پینشن فنڈ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، بٹ وی آر میکنگ سم ایلوکیشن فار پینشن فنڈ۔ کنٹریبیوٹری پینشن آپ کو پتہ ہے ملٹری کا سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، ہمارا ڈفرینٹ ہے۔ وہاں پہ تو لوگ 30-35 سال کی عمر میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے اس کو آپ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے۔ سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس،
اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں. ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنز کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں. سو دیٹس ویئر تھنگز آر. چلیں جی ان کا سوال لے لیں جی. نہیں ابھی وزیر خزانہ صاحب یہ بتائیں. وقاص عظیم 24 نیوز. سر باری باری آئے گی نا, آپ سب اکٹھے تو نہیں کر سکتے آپ سوال. ناکامیوں کی ایک داستان ہے. اس سال کے دوران پی او ایس ناکام ہوا ہے, ٹریک اینڈ ٹریس ناکام ہوا ہے, ریٹیلرز ناکام ہوئے ہیں, پراپرٹی کی جو تجاویز تھیں وہ ناکام ہوئی ہیں. اس کے باوجود ایف بی آر کے افسران کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اب جو ٹیکس کا فائنانس بل, ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ٹیکس جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے, اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے. اب آپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے. تو یہ کس طرح کی ٹیکس پالیسی ہے؟ انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے. تھینک یو. السلام علیکم سر. ہمیں میرا مائک ادھر ہے. دیکھیں یہ فاٹا پاٹا کے سلسلے میں آپ بات کریں تو دیکھیے یہ آپ یہ تو اپریشیٹ کیجئے نا کہ ڈائریکشن آف ٹریول رائٹ. پچھلے سال میں ایک منٹ سر, ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں آپ. پچھلے سال میں یہ بجٹ کی سپیچ میں لے کر جا رہا تھا when I was told کہ یہ آپ مت کریں, بٹ میں نے کل بھی یہ بجٹ کی سپیچ میں کہا ہے کہ the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, اور it's not about any صوبہ. میں سرحد چیمبر خود جا کے حاضر ہوا تھا, وہاں سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں. تو اس دفعہ آئی تھنک میں بڑا مشکور ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا, کیونکہ ان کی سربراہی میں یہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو بتدریج آگے لے کے جایا جائے. تو ہم اس کو 10% سے شروع کر رہے ہیں, اور اب آپ کی بھی سپورٹ ہے, انڈسٹری کی بھی سپورٹ ہے. اب نے انشاءاللہ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. سر ارشاد انصاری کا سر سوال ادھر چلا گیا, مائک ابھی اکرام ہوتی صاحب کریں گے. سر اکرام بھائی آ رہے ہیں آپ کافی دیر سے. جی جی آپ بتائیے, جی آپ بتائیے. میرے تنخواہ بڑھائی گئی ہے, یہ رننگ بیسک پہ ہے, اس کا ایک تو بتا دیجیے گا. دوسرا یہ کہ سر آپ نے بات کی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دی, ڈیو تھا. لیکن سر جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے وہ ریڈ ٹیپزم کا کیوں شکار ہو جاتا ہے؟ ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی, اپروول ہو گئی, فائنانس نے بھی اپروول دے دی, ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ایک تو اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. تیسرا جو کلیئرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کم از کم اجرت کا. سر نہ کم از کم اجرت کوئی انڈسٹریلسٹ اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے, نہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. اگر ان کی ول پہ چلنا ہے تو پھر تو ٹیکس بھی آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ نے غربت کا بھی تو ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے. کویسچن میرا یہ ہے ایف بی آر سے سر کہ جو آپ نے انفورسمنٹ میجر لیے ہیں ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اچھا ہے, اس کو ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے خود چیئرمین لنگریال صاحب کے یہ ویژن کے اگینسٹ بھی ہے؟ آج تک آپ یہی کہتے رہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن اور ایف بی آر کی کرپشن کا جو دروازہ ہے وہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آٹومیشن کی طرف جائیں. آپ نے ان لاز کے ذریعے ایسے سخت جو ہے وہ اختیارات بہا دے دیے ایف بی آر کو کہ آپ نے کوئی ایسا بھی رکھا ہے کہ اگر ان اختیارات کو کوئی مس یوز کرے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, بس آپ تشریف رکھیں. میں آپ کے آخری سوال کا ہی میں لنگریال صاحب کو کہوں گا کہ وہاں سے یہ شروع کریں, کیونکہ یہ ریٹیلر ہول سیلر کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں فوجیں بھجوا دیں, ہم پولیس بھجوا دیں, ہم یہ بھجوا دیں. یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ واٹ از دا انسٹیٹیوشنل وے آف میکنگ شور کہ دس پرٹیکولر سیگمنٹ کمز ان ٹو دا نیٹ, اور ہم اس میں انفورسمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, وہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں, میں
जो पूरी FBR की टैक्स रिजीम है ना, एक्सेप्ट फॉर GDs जो कस्टम्स वाले डिक्लेयर करते हैं, इम्पोर्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर मबनी है कि इंसान खुद जो डिक्लेयर करता है इट इज़ एक्सेप्टेड अंटिल क्वेश्चनड अदरवाइज। GD जो है उसने अप्रूव होना होता है, जो डिक्लेरेशन है उसने कस्टम अथॉरिटीज़ अप्रूव करती है। FBR में सिर्फ वो एक चीज़ रह गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट को ऑटोमेटिकली वहाँ भी ग्रीन चैनल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं किया जाता। अब सेल्फ असेसमेंट का मोड तब चल सकता है जब स्ट्रांग डिटरेंस मौजूद हो। अगर डिटरेंस नहीं है तो आप सेल्फ असेसमेंट मोड को इवेंचुअली डिफीट कर देंगे। तो ये जो दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, एक ये इन्फोर्समेंट के लिए हम डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ जा रहे हैं और वो काम शुरू हो गया है। इस वक्त कोई 100 बिलियन के करीब जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटल इनवाइसिंग पे आ गई, जिसका मतलब ये है कि 1-2 महीनों बाद उन्हें सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं जमा करानी होगी। उनकी तमाम इनवाइसेस साइमल्टेनियसली FBR सिस्टम से इंटीग्रेटेड होंगी और सेल्स टैक्स रिटर्न खुद जनरेट होगी। तो एक वो वाला पार्ट है। दूसरा, अगर आप आई होप असल में एक दिन गुजरा है तो ला भी ज़रा लंबा था और हमसे एक छोटी सी गलती भी हुई है शहबाज साहब के बकौल, तो वो अगर आप पढ़ें तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी है इसमें। तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा, आप दो चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं। एक, आप इनवाइसेस को ट्रैक कर रहे हैं एज दे आर जनरेटेड, और उसमें प्रिंसिपल क्या है, नो योर कस्टमर। सो जिसने जिसको बेचा उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि मैं ये इनवाइस इसके नाम की जनरेट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जब गुड्स को मूव किया तो ई-बिल्टी का, अगर आपने पढ़ा हो तो वो पूरा भी एक निज़ाम बन रहा है। अब मैं आपको बताऊँ, ये सफ़र ना कोई 1 साल 6 महीने का सफ़र नहीं है, ये थोड़ा सा मल्टी ईयर सफ़र है, मीडियम टर्म का सफ़र है। लेकिन अगर कोई काम 75 साल में या 70 साल में नहीं हुआ तो उसको जहाँ से भी शुरू करें उसे कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। तीसरा, पेमेंट का सिस्टम है जिसमें आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्वैप को तरफ हम जा रहे हैं, और वो जब होता है इसके साथ तीनों जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस या दूसरी रिजीम को जब हम सिंक्रोनाइज उसके साथ करते हैं, तो पेमेंट, गुड्स की मूवमेंट और इनवाइसेस, ये तीनों जब इंटीग्रेट होंगी तो ये निज़ाम तब परफेक्ट होगा। लेकिन क्या हम वो परफेक्शन का इंतज़ार करेंगे? नहीं करेंगे। हमने ये काम शुरू कर दिया है। सो डिजिटल इनवाइसिंग ऑलरेडी ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। उसके लिए ना सिर्फ प्राल एक इंटीग्रेटर है बल्कि दूसरे इंटीग्रेटर्स भी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया। आपके इल्म में है वो इंटीग्रेटर्स ऑलरेडी हैं। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है, लेकिन ये सारा तो मैं ही डिक्लेयर कर रहा हूँ ना कि मैंने क्या इनवाइस इशू की। सो इस सारा ये ट्रस्ट के ऊपर मबनी निज़ाम है। सिर्फ डेटा की इंटीग्रेशन है लेकिन ट्रस्ट के ऊपर मबनी है। अब फर्ज क्या, कोई बंदा इनपुट टैक्स में फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो वो जो आपने कहा पावर्स हम मांग रहे हैं, वो बेसिकली I&I के लिए हम एक लेजिस्लेशन लाए जो बहुत सोच समझ के लाए हैं। उसमें अगर आपने वो सेक्शन पढ़ा हो ना कि अगर कोई गलत करे तो उसके खिलाफ क्या होगा, उसका एक सेक्शन मौजूद है। आप काइंडली उसे पढ़िएगा आज जाके लेजिस्लेशन को, कि वो अफसर जो उसको मिसयूज करेगा उसके खिलाफ ऑटोमेटिक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। उसके लिए कोई सेपरेट नोटिस नहीं लेना होगा। तो हमने उसके अंदर इनबिल्ट निज़ाम किया है कि जब हम पावर साथ दे रहे हैं तो साथ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम भी दे रहे हैं। हो गया तो आई थिंक लास्ट टू क्वेश्चन जी, राम होते ही और फिर आमिर सियाल। आपने काफी लंबा जवाब दे दिया। आप एक ये सवाल सुन लें, ये आपका अपना कागज है लंगड़ियाल साहब, आपकी तरफ आप पूछिए जी, लास्ट टू क्वेश्चन। हाँ जी, थैंक यू। आपके ये अपने कागज में एक बात लिखी है जो खौफनाक है। आपने इसमें लिखा है पोस्ट बजट के कागज में कि आपका जो पब्लिक डेट टू GDP रेशो है 66% है और आपका 2026 का 7.5% इन्फ्लेशन है। इसको अगर देखा जाए तो परसों जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्ट नहीं करते तो फॉरेनर क्यों करेगा, लोकल को इस हालत में इन्वेस्टमेंट एक रुकावट है ये। दूसरा ये है कि अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेशन फैसिलिटी ना दी तो लोकल भी बंद हो जाएगी। आपका ख्याल है? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है और कल मेरी आपने बजट स्पीच सुनी है तो हमने वी हैव एक्चुअली बॉट बैक डेट। हमने एक्चुअली जो सिग्नल दिया है, मैंने उस दिन इकोनॉमिक सर्वे के सिलसिले में भी बात की थी कि हमने मैच्योरिटीज़ बढ़ाई हैं, क्योंकि वो बंचिंग जब होती थी तो उस वक्त पीपल थॉट कि गवर्नमेंट इज़ अ डेस्परेट बोरोअर। वो वैसी चीज़ नहीं रही है। और अगर आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट है वो ऊपर गया है, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू।
400 बिलियन से ऊपर गया और भी इंशाल्लाह इसमें अब आगे जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट बोरिंग एट द सेम लेवल और एट द सेम रेट। और बाकी ये है जी कि देखें, ये अब हमने जो रजीम को आगे लेके जाना है ना सर, ये हमने लेके जाना है कि इंडस्ट्री हेयर हैज़ टू बी competitive enough to export। ये इसीलिए जो मैंने पहले टैरिफ की जिक्र किया, आप अगर शायद यहाँ मौजूद नहीं थे, उसका मकसद ही ये है कि हमने ये प्रोटेक्शनिज्म की जो वॉल है इसको ख़त्म करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एक्सपोर्टर्स के लिए हमने रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को कम करना है ताकि स्पेसिफिक एडवांटेज मिल सके, not only in textiles, every single industry which is going to be exporting inshallah going forward। मेहताब साहब लास्ट क्वेश्चन जी, अब बता दीजिए। बस ये आखिरी सवाल है, मेहताब साहब कर रहे हैं जी, आप करें मेहताब साहब। एक तो मुझे ये बताएं कि क्या हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में वापस जा रहे हैं, ठीक। और दूसरा, आपने जो स्लैब्स चेंज किए हैं इनकम टैक्स की, सर पहली स्लैब में आपने कितनी रिडक्शन की है जो 6 लाख से 12 लाख तक है? चूंकि वो मेरे ख्याल में कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ उसका कि आपने सैलरी बढ़ानी है, तो वो सैलरी बढ़ाने के लिए कोई रिसोर्सेज भी चाहिए। एफबीआर ने क्या प्रपोज किया था और अल्टीमेटली उस पर डिसीजन क्या हुआ है सर? थैंक यू। मेहताब साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहला जो सवाल है आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। आई एम ग्लैड समवन इज़ टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। इंशाल्लाह हमारी जो पहली किस्त अब आनी है यूरो बॉन्ड की पेमेंट की, वो सितंबर इस साल है। वो $500 मिलियन की है। वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड, रेडी एंड विलिंग टू पे दैट मनी। उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल में है। वी आर रेडी विद रिस्पेक्ट टू, ये सारी हमारा जो एक्सटर्नल फाइनेंस है उसमें बिल्कुल कवर्ड है। टू आंसर द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, हमारी अभी भी पूरी कोशिश है कि ड्यूरिंग दिस कैलेंडर ईयर वी कैन डू एन इनॉग्रल प्रिंट ऑफ द पैंडा बॉन्ड। तो उस पर हमारी भरपूर कोशिश है कि उसकी जो क्रेडिट इन्हांसमेंट है थ्रू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड AIB, दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस, ताकि इस साल के आखिर से पहले, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें हुजम नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन ट्रेड एज वी मूव फॉरवर्ड। और बाकी जैसे हमारी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग बढ़ती जाएगी, तो वी डू वांट टू एक्सेस द यूरो एंड द US डॉलर मार्केट, जो मुझे 26 में उसका इम्कान नज़र आता है। सर्टनली नॉट ड्यूरिंग दिस कैलेंडर ईयर, बिकॉज उसके लिए हमें एक सर्टन रेटिंग पे हमें जाना है और हमें कोई गलत बेंचमार्क सेट नहीं करना फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द सॉवरेन। दूसरी जो आपने बात की है जी, अब उसमें दिस इज़ समथिंग विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज मेहताब साहब जो हमने पहले बात की है ना, इन्होंने भी बात, पहले भी ये सवाल पूछा गया कि 6 से 10% में जाना है। अब ये कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना है ना, कहीं से तो ये पैसा लाना है, बिकॉज जैसे मैंने जिक्र किया, because every number is locked, so we have to get money from somewhere to provide relief somewhere. It's as simple as that. और ये work in progress है। हम आपको इसमें बिल्कुल जो जी, ये 2.5% तो मैंने बजट की स्पीच में कह दिया है, लेकिन उसमें मिनिस्टर साहब ने आपको वहाँ 2.5% कह दिया ना स्लैब जो अब है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ जी कि आप सब लोगों को जो परेशानी हुई और जो जिसकी वजह से आपने थोड़ी देर के लिए आप यहाँ मौजूद नहीं थे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिग्रेट कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ है। लेकिन देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बात करता हूँ, ट्रेडिशंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आपने देखा है पिछले साल के दौरान चेयरमैन FBR ख़ुद आपके सामने पेश होते रहे हैं, मैं आपके सामने पेश होता रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ हैविंग दीज टाइप ऑफ डिस्कशंस, वी विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट दिस। उसकी एक वजह है, एक तो आपके साथ इंटरेक्शन बढ़े, और दूसरा ये है कि ये जो बार बार बात होती है कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का तो कोई सिलसिला ही नहीं है, तो आई थिंक ये हमारे लिए भी हक में है कि हम आपके साथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ा सकें, ताकि हम अब, और अभी मैं आज सुबह ही ये चेयरमैन साहब से बात कर रहा था, राशिद लंगड़ियाल साहब के साथ, कि हर 4 से 6 हफ्ते के बाद हम आपके साथ बैठें
اور ہم آپ کو بتائیں جو آپ کے بھی سوالات تھے کہ جی ہیومن انٹرونشن کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وائی وڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے ویل کیپٹ سیکرٹ؟ اگر اف وی آر ویل آن آ وے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو تھنگز جو ویدر اٹس آن دا پینشن سائڈ, ٹیکسیشن سائڈ, انرجی سائڈ, ابھی جو ٹیرف کی بھی ہے, ٹیرف پہ بھی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, وچ آئی ایم گوئنگ ٹو چیئر, بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سارے ریفارمز کو آگے لے کر جانا ہے, لیکن اس کی ساتھ ساتھ کیلیبریشن کرتے جانی ہے. تو اس لیے جیسے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, میں آپ کو یہ آئی وانٹ ٹو, اٹس ناٹ اے کویسچن آف ٹوڈے اور ٹمورو اور وٹ ایور, یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کمیونیکیشن کو بڑھائیں گے. ہر 4 سے 6 ہفتے انشاءاللہ اسی طرح کی ہم انٹریکشن کریں گے, سو دیٹ ڈزنٹ بیکم, اور ہم نے پچھلے سال یہ کر کے بھی دکھایا ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو. اور یہ آپ ایک سیکنڈ یار, یہ کیونکہ ایک سیکنڈ میڈم, ایک سیکنڈ, یہ مہتاب صاحب جو نائب صدر ہے تحریک مزاحمت کے, ان کے لیے میں ایک سیکنڈ نہیں, صدر شہباز رانا ہے. اچھا دیکھیں بات سنیں, دیکھیں آپ کی ایک ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی تھی اور وہ واقعی آپ اس وجہ سے ہوئے, میں اس کے لیے ہم جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اسینشیل پریس کانفرنس ہوگی وہ منسٹر صاحب کریں گے, کیونکہ جب ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے اس کا نام ٹیکنیکل بریفنگ ہے, پریکٹیکلی اس میں یہی سوال ہوتے. پھر سر میری بات سن لیں نا, اور اس کے بعد اس میں سے کسی کو روک تو نہیں سکتے نا آپ یہ سوال کرنے سے, تو اس سے نا منسٹیریل کانفرنس تھوڑی سی نا لیس میننگ فل ہو جاتی تھی. آپ لیکن چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ٹیکنیکل سیشن علیحدہ کر لیں گے. اس دفعہ ہم ذرا کوآرڈینیٹڈ فیشن میں چل رہے تھے, اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ ہم ویوارڈ ہو جائیں تو ہم ہو جائیں گے. بہت شکریہ.